أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پورے کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔
صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی السلام علیکم. تمام دیکھنے والوں کو ہمارا سلام. میں احسن خان اور میرے ساتھ ہیں آپ کی بہت فیوریٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے ساتھ موجود ہوں مدیحہ نقوی. آج دوسرا روزہ مبارک ہے اور اللہ پاک رمضان کی رحمتیں برکتیں ہم تمام تر لوگ جو کہ دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان کے گھروں تک پہنچا دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں، جس میں نجات کا وعدہ تو اللہ نے کیا، لیکن ساتھ میں اللہ نے ہم سے، جیسے بھی احسن جب ترجمہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے سنا تھا کہ تم پہ روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم پر جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پہ فرض کیے گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ روزے ابھی جب سے نہیں تھے، اب سے قرآن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ بھائی آخری خطبہ بھی دے دیا، دین مکمل بھی ہو گیا، تب نہیں تھے روزے، اس سے پہلے بھی بے شک پچھلی قوموں پر بھی بے شک بے شک بے شک. اور اب روزے یعنی کہ اب رکھنا فرض بھی ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں، ایک چھوٹی پرسنٹیج ایسی ضرور لوگوں کی جو کہ سمہاؤ اس جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اتنے بابرکت مہینے کا فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. میں یہ بات یہاں پہ مدیحہ کی مینشن کروں. مدیحہ کی طبیعت جیسے آج خراب تھی تو جب جیسے میں نے بھی آیت کا ترجمہ پڑھا، اس میں صاف لکھا کہ اگر تم بیمار ہو تو آسانی اللہ نے دی ہے، لیکن مدیحہ نے کہا کہ پتہ نہیں زندگی کا کیا پتہ کہ ایک اور روزہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو کیوں دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. تو یہ بھی ایک جذبہ ہے بڑا زبردست قسم کا، تاکہ یہ تو اب اللہ پاک کو یہ تو بتا سکے کہ اللہ پاک آج دیکھیں آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آخری روزے سے آ رہی ہو تو ذرا سنبھال لیجیے گا، نجات دے دیجیے گا. کیونکہ دیکھیں اتنا پیارا واقعہ، ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں موجود تھے تو وہاں پر 3 بار رسول پاک نے کہا آمین آمین آمین. وہاں پہ جو صحابہ کرام موجود تھے وہ ایک دم سے پریشان ہوا، رسول پاک سے پوچھا رسول پاک کیا ہوا؟ تو رسول پاک نے کہا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے 3 باتیں کہیں اور میں تینوں باتوں کے جواب میں آمین کہتا رہا. پہلی بات جب انہوں نے کہا کہ عذاب ہو اس شخص پر کہ جس کو میں نے رمضان کا بابرکت مہینہ دیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا. دوسرا تھا کہ جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں موجود ہوں وہ اس کی خدمت نہ کریں، بزرگ ماں باپ وہ اس کی خدمت نہ کریں، اس پہ عذاب ہو. تو میں نے کہا آمین. اور پھر کہا کہ اس شخص پر بھی کہ جو اگر میرا نام آئے اور درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، تو اس پر بھی. تو میں نے تیسری آمین اس پہ کہا تھا. کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے. ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے جید علماء اور بہت خوبصورت مہمان جوائن کرتے ہیں جو آپ کے لیے جن کو میاں بلاتے ہیں. علم کا ایک خاص مہینہ کہا جاتا ہے جس پہ میں چاہوں گا آج سوال کروں کہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، عبادات، نیکی، کھانا پینا، پرہیزگاری کا ذکر یقیناً کرنا چاہیے، لیکن یہ مہینہ علم کا ہے، چاہے توریت ہو، زبور، انجیل، قرآن پاک اور صحیفے بالکل اس ماہ مبارک میں نازل ہوئے. تو کیا مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار زور دیا کہ اے مسلمانوں علم حاصل کرو. بہرحال یہ بات بھی رہے گی آج کا جو پیکج ہے، لرننگ کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے مسلمانوں کی خاص. اللہ نے تبھی تو ہماری لرننگ کیپیسٹی بڑھائی ہوگی اگر تمام تر جو آسمانی صحیفے سے مہینے ہوتے ہیں. بالکل. تو ہم نے لرن کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہمارے علماء موجود ہیں، ایک پیکج دیکھیں گے جس میں آپ کو آج کے ٹاپک کا بتائیں گے. دکھائیے جی. رمضان کریم آیا، برکتیں اور فضیلتیں لایا. چاروں آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اس ماہ مبارک میں نازل ہوئے. دیکھو اپنے اعمالوں کو اور استغفار پڑھو کیونکہ وہ رب معاف فرمانے والا ہے. اس ماہ کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے علماء کرام سے آج کے موضوع کو سمجھیں اور جانیں سیگمنٹ دین کی بات میں. جی جناب، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب. آپ دونوں کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں چاہوں گی ذرا میں مفتی صاحب آپ کی طرف پہلے ہم آئیں اور ہم کیونکہ بات کریں یہ جیسے بھی کہا بھی، اور پوری ہماری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسپیسیفکلی جب علم کی بات کرتے ہیں، ہم رمضان کی بات کرتے ہیں اور اللہ پاک نے اتنے آسمانی صحیفے اتارے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں اتارے ہیں، تو بتا دیا کہ جی کتنا علم ہے اور کتنے علم کی کیپیسٹی ہمیں بھی ہے. سو کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چیز کو ہم اس طرح رمضان المبارک سے جوڑ سکتے ہیں کہ ایک تو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی رمضان میں نازل فرمایا. اور قرآن کریم کا جو نزول شروع ہوا تو سب سے پہلا ورڈ ہی اس کا لفظ ہی اس کا اقرأ تھا، پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اور ساتھ میں رب کا تعارف بھی بتا دیا اقرا کے ساتھ ہی فوراً کہ آپ کو پڑھنے سے مطلب اصل لرننگ وہ ہے کہ جو آپ کے رب کے تعارف کے ذریعہ بنا آپ کے کہ آپ اپنے رب کو پہچان سکیں. اور انسان کے ساتھ پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کو وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا پہلے. تو در حقیقت انسان پہلے ظلمت میں تھا، تاریکی میں تھا، جہالت میں تھا. اب انسان کے خود اپنی ذاتی لحاظ سے اور اس کے آفاقی لحاظ سے، یعنی یونیورس میں جو کچھ چل رہا ہے وہ، اور اس کی ذات میں جو کچھ بھی ہے وہ، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ پورا قرآن کریم نے پھر الف لام میم سے لے کے والناس تک ہمیں پورا بتا دیا. مثال کے طور پہ انسان کے جسم سے پسینے بھی نکلتا ہے، لعاب بھی نکلتا ہے، اور انسان انٹیک بھی مختلف چیزوں کو کرتا ہے، لیکن ہر چیز میں کہ کون سی چیز انسان کے لیے اس کا انٹیک حلال ہے، جائز ہے اور بہتر ہے، اور کس چیز کا انٹیک حرام ہے، ناجائز ہے، اور کون سی چیز کے نکلنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، کون سی چیز پاک ہے، کس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ پوری چیزیں ہمیں کچھ علم میں نہیں تھا، لیکن قرآن کریم نے ہمیں اس کی پوری ایک تعلیم دی، علم دیا. تو انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر ایک پورا انسان بنایا، مہذب سویلائز جو انسان ہوتا ہے نا، سویلائز پورا بنا کے چھوڑا اس کو. اور پھر رشتوں کے اندر دیکھیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے فادر نے کسی اور عورت سے شادی کی، اس کو ڈیورس دے دی تو بیٹا اس سے بھی شادی کر لیتا تھا. اسی طرح باپ جو ہے اپنے بیٹے کی کسی متعلقہ سے شادی کر لیتا تھا. بہت سارے رشتے تھے، بہت سے لوگ دو دو تین مطلب تمیز نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا نا، تین چار بہنوں سے ایک وقت نکاح کر لیتے تھے. شریعت ان تمام چیزوں باؤنڈری بنا کے ہمیں علم میں ایک پورا ضابطہ حیات دے دیا ہمیں کہ کیا چیز ہمارے لیے کس چیز میں جائز ہے کیا ناجائز ہے. بالکل صحیح ہے. بہت خوبصورت بات ہے. علامہ صاحب موجود ہیں، اور علامہ صاحب بہت سی عادات جو انسان میں پائی جاتی ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم عادتاً وہ کام کرتے ہیں اور ہمیں جائز لگتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم جو میری نظر سے گزرا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے. کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے. پھر کسی نے کہا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جھوٹ کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. جھوٹ کہ میں نے آپ سے پوچھا یا میں نے ان صاحب سے پوچھا یا انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں میں بس ادھر ہی ہوں، میں بس آ گیا، میں نے یہ لے دیا، میں نے یہ لیا. چھوٹے چھوٹے معمولی جو عادات ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آغاز بہت اچھا کیا قرآن کی آیت سے. اور پھر دیکھیے قرآن نازل ہوا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آسمانی سارے صحیفے اور کتابیں ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئے. میرا سوال یہ ہے اپنے آپ سے اور اس موضوع کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کہ آپ جب لائبریری میں جائیں گے، کتاب خانے میں، تو ہر کتاب کا ایک نہ ایک مضمون ضرور ہے. یعنی یہ کیمسٹری کی کتاب ہے، یہ فزکس کی ہے، یہ بایولوجی کی ہے، یہ مثلا علم کلام کی ہے، یہ مثلا علوم قرآن کی ہے. کوئی نہ کوئی مضمون ہر کتاب کے لیے پہلے طے کیا جاتا ہے، پھر کتاب لکھی جاتی ہے. صحیح. قرآن بھی تو کتاب ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ نے نبی مکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا. یہ کتاب ہے تو کتاب کا کوئی مضمون تو ہوگا. جی ہاں جی ہاں. یہ قرآن کتاب ہے اور اس کتاب کا مضمون ہے انسان. سبحان اللہ، کیا بات. یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب. واہ واہ. جتنی بھی ضرورتیں انسان کی ہیں، جتنے مسائل جڑے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ، وہ سب اس میں نازل کیے گئے ہیں. اب اگر اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، نسیان ہے اس کے اندر، تو پھر اسے احسن القصص سورہ مبارکہ یوسف کی صورت میں اسے اس قرآن میں نازل کر دیا ہے. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، مگر ہاں ہے، اس لیے کہ قصے ہمیں ماضی میں لے جاتے ہیں. اور انسان کو ماضی میں پلٹ کر جانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آج اگر ہم کہیں یعنی کہ حوالے دیے گئے ہیں، حوالے دیے گئے، دیکھو تمہارے مزاج کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور پہلے والوں نے ان مسئلوں کو کیسے حل کیا. مثلا اگر آج ہم یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں تو ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ رہے ہیں. جتنا ہم قرآن پر بات کریں گے، جتنا ہم ماہ رمضان کے موضوع پر بات کریں گے، ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ آئیں گے. جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں نے آ کے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ شیعہ یا سنی ہے، تو انہوں نے فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. یہ عصر مصطفیٰ میں پلٹنا. جب ہم عصر مصطفیٰ میں ہم جب ماضی میں پلٹتے ہیں تو قرآن ہمیں مثلا قصص کے ذریعے سے ماضی میں بھی پلٹا دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جتنی بھی مسائل انسان سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب قرآن میں نازل ہوئے. مثلا جھوٹ والا مسئلہ اگر آپ لیں تو قرآن مجید جتنی زیادہ مذمت جھوٹ بولنے والے کی کرتا ہے، یعنی چند لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے. ان میں سے ایک ہے کاذبین، جھوٹ بولنے والے. اور لعنت بھی اگر قرآن مجید میں آئی ہے نا، یعنی لعنت کی آیتیں قرآن میں ہیں. مثلا ایک آیت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون. کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرنے والے ہیں، یعنی لعنت کرنے والے اللہ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں.
वो लानत किन किन लोगों पर अल्लाह ने लानत की है कुरान मजीद में? झूठों पर झूठों पर, बिल्कुल। यानी कितनी झूठ को देखिए हम लोग कितना अल्लामा साहब उसको एक ऑर्डिनरी समझते हैं। झूठ का आपने एहसन जो मजमून मुझे दिया तो मैं यहाँ ज़रूर बात करना चाहूँगा जी जी कि नबी मुकर्रम का जिससे मुकाबला हुआ ना, अल्लाह ने उसे झूठा करार दिया है। यानी वही लोग सामने आए जो झूठे। बहुत मारूफ वाक़या है जिसको, क्योंकि हक के मुकाबिल तो कोई भी हो, जो तो कोई भी हो वो तो फिर बातिल ही हुआ ना, वो तो झूठा ही हुआ जो भी हक के मुकाबिल आएगा। जी जी, ये जो किस्सा लेकर आए मसीही ना, नसाराए नजरान के हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ये इतना बड़ा झूठ था। जी हाँ, जी हाँ, ये इतना बड़ा झूठ था। यानी अगर झूठ की तारीख बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि अल्लाह का कोई बेटा होगा, लम यलिद वलम यूलद का कोई बेटा होगा। जी, इन कान अर्रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। नबी मुकर्रम ने तो जब मुबाहले में वो लोग आए तो सरकार ने फरमाया कि कल फ़कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनअजल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। तो फिर हम सब झूठों पे अल्लाह की लानत भेजेंगे। तो झूठों पर लानत क्या ये कम है कि झूठे को भूलने की बीमारी हो जाती है? लानत क्या कम है ये झूठे के ऊपर उसके चेहरे का रौनक और नूर चला जाता है? कितनी बड़ी आपने बात कर दी। कम है कि उसका एतबार खत्म हो जाता है। आया मुबाहिला के साथ जो आपने वाक़या मुबाहिला को जोड़ते हुए बताया कि किस तरीके से अल्लाह ने फिर जब झूठों पे लानत की, क्योंकि जब ये निकले हैं पंचतन पाक तो फिर सामने से जो थे वो भी देखें, वो ज़रूर ईसाई थे, बट उनको भी पता था कि जो आसमान का रंग बदल रहा है तो ऐसे लोग आ रहे हैं कि वो हाथ उठाएंगे, बददुआ करेंगे तो फिर हमारी आने वाली नस्लें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो जो झूठ है, इतना कुछ तो हमें मुफ्ती साहब पता है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि झूठ का कितना गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ हम झूठ बोलते हैं बल्कि कुछ तो लोग ऐसे रोजे में भी झूठ बोलते हैं, और छोटे मोटे झूठों की तो हमने जस्टिफिकेशन में ढूंढ ली है। वही बात है ना कि कंसीडर नहीं करते। सियासतदानों को देख लेना कितने झूठ बोलते हैं मदिया, और जस्टिफिकेशन देते बाद में। हम किसी को पॉइंट आउट करें, मैं आम रूटीन के भी लोगों में नोटिस करता हूँ, हम बाजार में भी चले जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो एक अपनी नॉर्मल जिंदगी में हम लोगों ने एक मामूल बना लिया कि हर बात पे एक्यूरेट नहीं होंगे, एतबार उठ जाता है लोगों का। छोटी बात वाक़या तो नहीं है कि झूठ तो इस्लाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल नापसंद बल्कि हराम है, इसकी इजाज़त ही नहीं है। उसमें हमारी जो ख़ास तौर पे बिजनेस का जो झूठ है ना, वो तो सबसे बड़ा गुनाह। एक तो झूठ वो टेम्परेरी के भी घर पे नहीं है, बोल दो अभी घर पे नहीं है, उस लेवल में फ़र्क है ज़रा। और एक झूठ ये कि जी वो आप कोई 2 नंबर चीज़ को 1 नंबर कह के प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं और वो चीज़ आजकल जो है ये तो फिर झूठ के साथ साथ फ्रॉड भी साथ में शामिल हो गया, धोखा भी साथ में शामिल हो गया। और ख़ासतौर पर बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं उन तमाम के साथ ये चीज़ें बिल्कुल अगर वो कर रहे हैं तो बहुत बड़ा उसके अंदर फिर एलिमेंट ये भी आता है नाजायज़ व हराम का। नहीं, बट ये बताइए इमरान भाई कि जो सौदा सलफ बेच रहे हैं और उसकी क्वालिटी भी बुरी है और वो झूठ बोल के बेच रहे हैं, और वो ना नीचे तराजू में उन्होंने वो मैग्नेट चिपकाए होते हैं। नहीं, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें जो अभी गंदम या आटा जो भी लोग खरीद रहे हैं वो खोल के जब देखा तो वो खराब को पीसा हुआ, तो बेचारे लोग जो है वो लेने आए हुए खरीद रहे हैं सस्ते दामों। फ्रूट्स के अंदर ये होता है कि पैकेट आपने दिखाया ऊपर अच्छा फ्रूट सजाया हुआ और नीचे अंदर दूसरा भी गंदा। तो ये सारी चीजें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने कोई धोखा किया, एक तो झूठ पे साथ में धोखा, तो वो हम में से नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं कि इस्लाम ने देखा आपस में मिलजुल के रहना कितना पसंद किया, कि इस्लाम ने झूठ को बिल्कुल कहीं अलाउ नहीं किया, सिवाय उसके कि अगर 2 मुसलमानों को आपस में जोड़ना हो, मिलवाना हो, सुलह करानी हो, या मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो, उनको आपस में अगर जोड़ना हो, तो वहाँ ऐसा झूठ जो चीट के ज़ुमरे में ना आता हो। एक तो चीट के ज़ुमरे में किसी मासूम की जान बचानी हो। एक तो झूठ होता है ना कि मियाँ बीवी से झूठ बोल रहा है कि जी मेरी तो अर्निंग ही नहीं, छुपा रहा अपनी अर्निंग, या कि उसके और कोई ऐसे चीज़ें हैं जो वो धोखा दे रहा है बीवी को, या बीवी शौहर को धोखा दे रही, वो झूठ तो जाएगी। झूठ मतलब ये कि अगर कोई चीज़ें आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं भी, लेकिन फिर भी उसको सराह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, उस चीज़ की शरीयत ने इजाज़त दी। एक तो मियाँ बीवी आपस में ताल्लुकात अच्छे रहें, दूसरा अगर 2 मुसलमान ग्रोह या आपस में मुसलमान भाई भाई लड़ गए हैं तो उनको इजाज़त दी गई कि वो झूठ बोल के एक दूसरे को करीब कर सकते हैं मोहब्बत के लिए। तो यानी आपस में जुड़ के रहना इतना ज़बरदस्त अमल है कि उसके लिए झूठ को भी शरीयत ने इजाज़त दे दी। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल से बल्कि यकीनी तौर पे कोई ऐसा अमल नहीं जिसमें झूठ की। ठीक है, इमरान भाई की बात से इस्तिफादा मुफ्ती साहब की कि अगर झूठ को हम यूँ ले लें कि किसी को नुकसान पहुँचाने, किसी को धोखा देने के लिए अगर कोई लफ्ज़ बोला जा रहा है, कोई अमल अंजाम दिया जा रहा था, वो झूठ वो है जो गुनाह कबीरा है। लेकिन अगर अमन फैलाने के लिए, तो लोगों की सुलह के लिए, मसलन अगर आपने एक गलत बयानी कर दी शौहर से कि तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी और फिर इस तरह से उनमें आपस में दोस्ती होगी तो ये फायदेमंद है। ठीक है जी, एक ब्रेक की जाने बढ़ा। इमाम अली की एक कोटेशन है, उन्होंने कहा कि झूठे के लिए यही काफ़ी है कि उसकी सच्ची बात पे भी कोई यकीन नहीं करता, तो इसी झूठ की आदत नहीं होनी चाहिए। जनाब एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر سے ہم تمام تر لوگوں کو رمضان کے سما میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آغا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, آغا غفار صاحب نے, اور ساتھ میں سارم بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اور جو ہماری رمضان کی خصوصی بیٹھک ہے یہ سج چکی ہے, اور ساتھ میں کچن میں بھی کیونکہ کام ہو رہا ہے, اور نازیہ بھی ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہیں اور وہ آج اسپیشل ڈش بھی بنائیں گی. اچھا, میں جیسے ہم بریک میں بات کر رہی تھی ایسے کہ ہماری نا خواتین ایک غلطی کرتی ہیں رمضان میں, وہ یہ کہ وہ سارا دن بیچاری سحری میں کیا بنے گا یہ سوچتی رہتی ہیں, رمضان میں کیا بنے گا یہ سوچتی رہتی ہیں, عبادات کہاں گئی ان بیچاری, اور کس کا کیا فرمائش ہوتی ہے بچوں کی. اچھا, لیکن گھر کا کام کرنا بھی تو ایک عبادت ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ گھر کا کام خواتین کو کرنا بہت بڑی عبادت ہے. جہاد المرأة حسن التباعل, عورت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آسانیاں, آسائشیں, سکون اور راحتیں فراہم کرے, یعنی گھر کو اچھا رکھے. لیکن یہ جو بات ابھی آپ نے کی, مردوں کو بھی تو چاہیے, وہ بھی تو نفس مارے. نہیں, یہ جو بات ہے نا کہ دیکھیے, افطار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارے جہان کی چیزوں کی تیاری آپ خود ہی کریں اور عبادات سے غافل ہو جائیں, کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی ایک تسبیح سال بھر کی تسبیحوں سے زیادہ افضل. ماہ رمضان کا ایک روزہ سال بھر روزے رکھنے سے زیادہ افضل. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اصلی کام رہ جائے. بہت اچھی بات. تو کھانا ضرور پکائیں, افطار اچھا بنائیں, مگر اپنی عبادات پکوڑے ہر قسم کے بنانے ہیں. بالکل, میں سارم بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو رمضان میں کام کر رہے ہیں مدیہ, یہ بھی انسانیت کے لیے کام ہے جو کہ ہمارے دین کا درس ہے, اور ہر روز کسی نہ کسی کو لے کر کے آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس, اور ہماری ایک بار کہنے سے اگر کسی انسان کا کوئی فائدہ ہو جائے تو آپ سوچیں گے کتنی بڑی نیکی اس میں ہے. پھر آغا صاحب جو ہیں وہ ہر روز ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتاتے ہیں کہ اس میں سب کی بہتری ہوتی ہے. جو پرابلم ہو آغا صاحب سے پوچھیں, وہ دور کر دیتے ہیں. کیوں جی آغا صاحب, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور میں کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتا. الحمدللہ میرے کراچی میں 2 اور پنڈی میں 1 ڈائلسس سینٹر ہے جو 100% فری ہے. ماشاءاللہ, 25 ڈائلسس مشین ہے. کیا بات ہے. اچھا, ایک آڈینس میں کویسچن تھا, میں یہاں پہ ایک سوال مدیہ ہماری بریک میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, تو میں چاہوں گا کہ ان کا سوال ہم پٹ اپ کر دیتے ہیں. ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں, یہ جو سوال کرنا چاہتی ہیں وہ پلیز آپ کر لیجئے سوال. وعلیکم السلام. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے کچھ مردوں کو غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ طلاق دے دیتے ہیں اپنی خواتین کو, تو وہ جیسے 2 سال پہلے کسی کو طلاق ہوئی اور اس کے بعد ان کے آپس میں رجوع کر لیا, انہوں نے صلح ہو گئی, اور اس میں کچھ مسلک ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی طلاق, لیکن اب تو پیچ اپ ہو گیا, اس کے بعد پھر دوبارہ اگر اسی طرح سے ہو گیا اور پھر لڑکا کہتا ہے کہ مطلب جیسے اس کی نیت نہیں تھی طلاق دینے کی, نہیں پیچ اپ بھی کر لیا اور پھر بھی نیت نہیں تھی طلاق کی, دے دی دوبارہ 3 دفعہ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نیت نہیں تھی اور آپ لوگ زبردستی صادر کر رہے ہیں. اچھا, صرف ایک چیز, کیا ایک ساتھ تھی تینوں طلاقیں ایک ساتھ تھی؟ جی, اس دفعہ. اچھا, ایک ساتھ. مطلب اب لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی, لیکن وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہو گئی. یہی سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی, عمران بھائی پہلے آپ پلیز اس کا جواب دیں گے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں, پہلے تو بتا دوں گا طلاق کا مسئلہ جو ہے نا یہ لفظ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لفظ کون سا استعمال کیا انہوں نے طلاق کا. اگر صراحتاً طلاق کا ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ لفظ طلاق بولا اور پریزنٹ ٹینس میں بولا کہ طلاق دے رہا ہوں یا دیتا ہوں یا دے دی, اور وہ 1 دفعہ بولا ہے تو اس کو رجوع کا حق ہے, 2 دفعہ بولا ہے تو رجوع کا حق ہے, اور تیسری دفعہ بولنے سے پہلے اگر 3 مہینے نہیں گزرے تو اس کو رجوع کا حق ہے. لیکن فقہ حنفی میں یہ کہ اگر تینوں لفظ صراحتاً اس نے بول دیے لفظ طلاق ہی استعمال کر کے, تو اس کی پھر وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے, کہ مطلب یہ کہ بالکل وہ سیپریشن ہو گئی, تو اس کی اب دوبارہ رجوع کا حق نہیں ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ ورڈ یوز کیا کہ میں آزاد کرتا ہوں, میں چھوڑتا ہوں, میں نے تمہیں چھوڑ دیا, میں نے آزاد کر دیا, تو اس سے پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. تو اس صورت میں پھر تجدید نکاح ہوگا, اس میں رجوع نہیں ہوتا. تو ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل جو ہے نا وہ جس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں اس کے دار افتہ سے لے لی جائے, کیونکہ کہیں کبھی کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے اس کے اندر, تو بہت ڈیٹیل اور حلال حرام کا مسئلہ ہے, اس لیے اس کو بہت لائٹ نہ لیے جائے کہ جی اس نے خود طلاق بھی دے دی, رجوع بھی کر لیا, فتوی بھی خود صادر کر دیا. سب سے علامہ صاحب سب سے ناپسندیدہ عمل ہے یہ. حلال تو ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہ سوچے سمجھے بغیر, جس طرح نے کہا کہ غصے میں آ کر کے بس طلاق دے دی اور بعد میں سوچا کہ نہیں دی, تو یہ تو ایک فطور بھی ہے, اور یہی ہمارے رمضان کا مقصد ہے سیکھنے کا. علامہ صاحب آپ کہیں. جی, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا, دیکھیں اسلام کے مختلف مکاتب فکر اور مسالک اور ادیان جو
جو فقہ ہیں جی وہ اسلام ایک یونیورسٹی ہے اور اس کی فیکلٹیوں کی طرح ہیں. تو فقہ حنفیہ ایک بات کرے گی، ان کے پاس دلائل ہیں. فقہ جعفریہ ایک بات کرے گی، فقہ شافعیہ، فقہ مالکیہ ایک بات کرے گی، ان کے پاس سب کے پاس دلائل ہیں. تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا جو جس مسلک سے ہے، جس اسکول میں پڑھتا ہے، اپنے اسی نصاب کے اوپر وہ چلے. فقہ جعفریہ کے مطابق ایک مجلس میں اگر 3 نہیں 30 دفعہ بھی وہ کہہ دینا کہ میں نے طلاق دی تو ایک طلاق وہ 3 شمار نہیں ہوگی. تو ان کے پاس اب گنجائش ہے کہ وہ آپس میں رجوع کریں، اور ایک دفعہ بھی مسکرا کے بات کر لی، ایک دو دفعہ بھی میاں بیوی کا کوئی ایک جو تعلق ہوتا ہے اس کا اظہار کر دیا تو وہ گویا رجوع ہو گیا. اور علامہ صاحب اس میں گواہان کا ہونا بھی تو ضروری ہے. ایک تو یہ بات کہ ایک مجلس میں 3 دفعہ کہنے سے 1 دفعہ شمار ہوگی، چاہے 3 نہیں 30 دفعہ کہہ دے، ایک مجلس شمار ہوگی. ہمارے یہاں 3 مجلسیں ضروری ہیں. اچھا نہ صرف یہ بلکہ جس وقت وہ بول رہا ہو 2 ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ جن کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، مثلا وہ گناہ نہ کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، علنی ان کی کوئی برائیاں مشہور نہ ہوں، یعنی عادل گواہ. عادل اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے مثلا میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں. ٹھیک ہے، تو 2 عادل گواہ بھی اس وقت سن رہے ہیں اس کو کہ میں نے یہ سنا تھا کہ اس نے طلاق بولا تھا، 1 دفعہ بولا تھا، 2 دفعہ بولا تھا، تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی. اور اب اس 1 طلاق میں 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں. 3 مہینے کے دوران میں وہ رجوع کر سکتے ہیں. جب وہ رجوع کر لیں گے تو وہ پہلی طلاق شمار ہوگی. پھر ایسے ہی عمل اگر دوبارہ ہو گیا، پھر ایسے ہی عمل دوبارہ ہو گیا، تو 3 دفعہ رجوع بھی ہو گئے. مانا 1 سال 1.5 سال تک یہی کھلواڑ ہوتا رہا. اور پھر اس کے بعد وہ طلاق بائن شمار ہوگی فقہ جعفریہ میں. اس کے لیے حلالے کی ضرورت ہوگی، اور پھر دوبارہ سے نکاح ان کا وہاں سے طلاق لے کے عدت گزار کے دوبارہ نکاح. لیکن پراپر صیغہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک چیز ایسی سوری میں ایڈ کرنا چاہوں گی. یہاں پہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، تو جن شخص کے ساتھ بھی سے ایشو ہے تو ان کو وہ جس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے فقہاء سے ملنا چاہیے، ان سے ملے بغیر. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے آپ کو فقہ جعفریہ کا بھی کیا جو ہے وہ بھی پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے، اور فقہ حنفیہ کا بھی بتا دیا ہے. تو اب یہاں سے اب ان کو دیکھنا ہے کہ ان کو کس سے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. عمران بھائی ایک چیز جو غصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں اور عادات جو انسان کی نیچر میں شامل ہے، غصہ ہماری نیچر میں شامل ہے انسان کے، لیکن کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کتنا ہمیں حکم ہے روزے میں اور روزے کے بغیر بھی کہ غصے کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے دین میں. اس میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر سکوں، روزے میں لوگوں کو ایکسکیوز مل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے نہ زیادہ بات کرو، اس کو غصہ ہے. گاڑی چلاتے ہوئے جی آپ لیٹ ہو رہے ہو اور آپ اگلے کو کچھ بھی بکتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھائی اس کا روزہ رکھا ہوا ہے، غصہ چڑھا ہوا ہے. تو بہرحال دیکھیں غصہ ہی بڑا ہوشیار ہوتا ہے. وہ شیر سوا شیر کا معاملہ ہوتا ہے، بڑا دیکھ بھال کے آتا ہے. بیوی سب سے کمزور لگتی ہے، اس کو دیکھ کے وہیں آتا ہے. اپنے سے بھاری والے کے اوپر غصہ کبھی یہ بات اچھی ہے، یہ بات کہ کمزور انسان پہ غصہ آتا ہے اور جو آپ کو لگے کہ اب واپس ریٹیلیٹ کرے گا اس پہ غصہ نہیں آتا. اور اس کے اندر پھر ایکسکیوز بعد میں دیتے 2-3 گھنٹے بعد کہ جی وہ تو غصے میں دی تھی طلاق، تو طلاق میری کیسے ہوگی؟ تو طلاق ہوتی ہے غصے میں ہے، ناراضگی میں ہوتی ہے. تو شریعت نے اس کے اندر اسی لیے کنٹرول رکھا ہے. اور آپ نے جس طرح بات کہی تھی کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین نفرت والی چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. تو کوئی اور لفظ خدا نہ خواستہ چلے ہم غصہ آبی ربش اور بول دیں کچھ اس طرح کا، لیکن طلاق کا لفظ کبھی بھی استعمال نہ کریں، اس کو اوائڈ کریں. اور یہ بڑا اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو فرمایا نا، جادو جو لوگ سیکھتے تھے وہ جادو بھی سیکھتے تھے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو. اور شیطان ابلیس بھی سب سے زیادہ خوش اسی سے ہوتا ہے جو میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دے. وہ اس کو باقاعدہ گلے ملتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ تم نے میاں بیوی کی طلاق کروا دی. تو اس لیے خدا کے لیے میاں بیوی آپس میں رشتے کا احترام کریں اور ان طلاقوں کے الفاظ سے بچیں. کھیل کود نہیں، لوگوں نے واقعی کھیل بنا رکھا ہے، پوری زندگی حرام میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے عمران بھائی، ایک اور سوال ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم 1-2 لوگوں کے سوال لے لیتے ہیں. جی پلیز. وعلیکم السلام. کہ جیسے آج کل جو ریلیشن شپ چل رہے ہیں، جیسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے، اسی طرح ایک ہمارے وہاں پر ہوا ہے کہ جو 2 گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کال پر بات کرتے تھے اور ان لڑکے نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، قبولے جسٹ کہا، اور لڑکے نے کہا کہ آپ سے میرا نکاح ہو گیا، اب آپ اس کو مانو یا نہ مانو. 1.5 سال گزرنے کے بعد لڑکے نے ایک دم اسے جیسے کوئی تیسرے بیچ میں کوئی بات ہوئی اور انہوں نے اسے کہہ دیا کہ میں آپ کو طلاق دے دوں. تینوں ایک ساتھ ہی بولا اور کہا کہ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ہماری ڈیورس ہو چکی ہے. اللہ اکبر، یہ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ مجھے تھوڑا بریک پہ جانا ہے. اس کا علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس کا؟ دیکھیے ایک تو اس کی شدید میں نصیحت کروں گا جوانوں سے جی، اور خاص طور پہ جو بچیاں ہیں نا وہ جلدی کہنے میں آ جاتی ہیں لڑکوں کے. معاف کیجیے گا لڑکے جو یہاں بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں، زیادہ تر جوانوں کی لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، احساساتی ہوتی ہیں. اللہ نے ان کے اندر رافت اور پیار رکھا ہے، انہیں بنایا ہی ان کو ایسا ہے کہ انہیں بچے سنبھالنے تھے، انہیں شوہر کو صحیح رکھنا تھا، انہیں گھر کو سنبھالنا تھا. تو یہ بچیاں جلدی آ جاتی ہیں لڑکوں کے کہنے میں. تو ایک تو یہ بالکل ہی گھر کا جو کنٹرول ہے ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے.
डांटने वाले, टोकने वाले, संभालने वाले, समझाने वाले कम होते चले गए हैं। माजी में समझाने वाले ज़्यादा थे, बहकाने वाले कम थे। आज बहकाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, समझाने वाले कम हैं। बहुत अच्छे। फ़ोन जो हमारे पास घरों में बड़े जिंदा हैं, जिन घरों में बुजुर्ग मौजूद हैं, पहले तो उन घरों की मैं सलाम पेश करूंगा कि उन घरों में बड़े जिंदा हैं, और फिर उनसे गुजारिश करूंगा उस घर के लोगों को कि वो जो डांट डपट का, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का सिस्टम बड़ों के हाथ में है ना, वो उसे मजबूत बनाए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। इमरान भाई मुख्तसरन मैं साथ में बड़ों को भी कहूँगा कि आजकल बड़े जो है ना, वो बच्चे बड़े परेशान के बाद से बड़े बिगड़े हुए हैं कि वो बच्चों क्या संभाले। आजकल मुझसे एक दोस्त कहने लगे कि उल्टा हिसाब है कि बड़े बूढ़े हर वक्त टिकटॉक देख रहे हैं, दोस्तियाँ कर रहे हैं, इधर उधर रिलेशनशिप कर रहे हैं, तो बड़े बड़े बन के रहें, वो घर में बच्चों वाला मजाक ना करें। पता लगा कि वो बच्चे बिगड़ने के चक्कर में बड़े बिगड़ गए। और इमरान भाई सिर्फ ये ना सबसे बड़ी फसाद की जड़ हमारे हाथ में भी है कि उस लड़की ने इस बात को सीरियस लिया कि उसका निकाह हो गया या तलाक हो गया, ये नहीं हुआ। यूट्यूब पर इस तरह बहुत सारे उलमा स्कॉलर की वो देखे ना, जिन्होंने थोड़ा सा नरमी बयान की, तो वो लोग खुद आपस में निकाह का खेल तमाशा बना लिया स्कूल के, वो बगैर गवाह के कोई निकाह नहीं हुआ, ये निकाह हुआ ही नहीं। अगर वो लड़का प्रॉपर्ली रिश्ता भेजे और लड़की के घर वालों से बात करे तो क्या उनका निकाह हो सकता है? देखें इसमें थोड़ा सा फिर वही फिक़ही मसाइल है। देखें, लड़का और लड़की आपस में निकाह पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वली की इजाजत जरूरी है, बाप की इजाजत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ऐसा ही है जी बिल्कुल, वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता। तो लड़कियों को बिल्कुल ये ना समझे कि जी ब्लैकमेल कर रहा है कोई लड़का का निकाह हो गया, तो जब तक बाप की इजाजत हो निकाह नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा उससे वो। बिल्कुल सही है जी। ये यही मदिया, ये बड़ा खूबसूरत तरीका है कि हमारे उलमा आते हैं। यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अगर आप देखें आजकल फोन पे निकाह भी तो करते हैं लोग। ये फसाद की जड़ है जो हमारे हाथ में है, और जब आप उसको सही तरीके से कंट्रोल, सही तरीके से इसका इस्तेमाल ना करें, और जितनी भी बच्चियां हमें देख रही हैं, जितनी बहनें में देख रही हैं, जैसे अल्लामा साहब ने बात भी की, आप लोग बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी के भी फ़ोन पे ज़रा सी बात से, किसी के प्यार से, ठीक है, घर वालों में माँ बाप की डांट डपट की बात भी लोग दिल बर्दाश्त होके हर एक की बात पे यकीन कर लेती हैं। तो खुदारा ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, क्योंकि जैसे अभी हमारी बहन ने बताया कि कैसा है कि जी फ़ोन पे सिर्फ बात हुई, निकाह हो गया, फ़ोन पे तलाक भी हो गई। ये कोई छोटा खेल नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल से। मैं अल्लामा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इमरान भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही आपके साथ और इंशाल्लाह रहेगी। एक ब्रेक पे हमें जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रमज़ान का समा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इफ्तार की तैयारी में हम आ गए हमारी बहुत ही प्यारी नाजिया मलिक के पास। तो किचन में आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ कबाब रोल। ईजीएस्ट है, और इसमें साथ में बनाऊंगी मैं इमली का शरबत भी, और दोनों चीज़ों में इमली इस्तेमाल हो रही है, गुड़ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने कहा एक साथ ही दोनों चीज़ें पे बना दे ताकि आपके बजट में आ भी जाए ना। और अच्छी चीज़ ये भी हो जाएगी, ऐसे भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वो ये कि अक्सर लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जी इफ्तार में कोई ऐसी चीज़ खा ली जाए कि उसके बाद हमें खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े, तो एक साथ ही चीज़ अच्छी खा लें, फिर खाना ना खाए, फिर आगे जाके बस सहरी करें। अच्छा, आई बिलीव इन दिस वैसे तो। अच्छा, मुझे सॉरी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सहरी अगर आप इफ्तार करते हैं तो मेरा खाना खाने का दिल करता है, प्रॉपर फूड। जो बहुत से लवाजमात होते हैं ना, उनमें आप ज़रूर थोड़ी देर के लिए, मुझे कहते हैं एक चस्का, ज़बान का एक जायका तो आप पूरा कर सकते हैं टेम्परेरी, बट उससे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं होती। हाँ, तो कि खाने पीने की जैसे पराठा रोल है ना, ये उसकी कमी पूरा कर ये अब आपके पूरी, अब जो प्रोटीन लवर हैं जिस तरह लड़के होते हैं। आगा साहब कुछ कह रहे हैं। आगा साहब कुछ कह रहे हैं। आगा साहब की चेहरा इस तरह। आगा साहब के पास माइक तो देखिए, माइक है ना, आगा साहब बोलिए ना। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि इफ्तार के वक्त इंसान के जो मैदे के एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रलाइजेशन एजेंट के तौर पर खुराक की ज़्यादा होती है। ये देखें, ज़्यादा खुराक बस तैयार होते हैं जैसे जैसे खाना हम खाए। बिल्कुल, लड़कों के लिए मैं एक बात बोलूँ कि लड़कों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसा ना आप इस पे एग्री करेंगे, यानी कि प्रोटीन आप लोग ज़्यादा, बिल्कुल जैसे मीटी स्टफ या लाइक एग्स और समथिंग, उस तरह की चीज़ें। लड़कियाँ जो है वो थोड़ा खाना खाती हैं, उनका जो है ना पेट उस पे भर जाता है, लेकिन ये तो लड़कों को, तो उसके लिए फिर ये है कि आप जब कबाब रोल वगैरह बना रहे हैं ना, तो साथ में आप मीट जो है थोड़ा सा उनके लिए एक्स्ट्रा जो है वो रख लें कि वो भी साथ में खा लें। मदिया, हमारी जो ऑडियंस खवातीन ज्यादा बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं कि वो कम खाती, घर वाले के ज्यादा। हाँ, ये मैं उनसे पूछूंगी, मैं पहले रेसिपी उनके साथ शेयर कर। ये आदमियों को बस ऐसे ही कहती है, खवातीन भी खुराक सही होती है, अच्छी खाती क्यों? वो देखें वो जो मुकाबले पर होती है ना लड़कियां, वो खाती हैं, वो सब सर हिला रही हैं, सब सर। मैं आती हूं, पर मैं जरा रेसिपी कंप्लीट कर लूं। इनफैक्ट रेसिपी जरा शुरू करें। हां, जल्दी से रेसिपी तो पहुंचा दें। घर जाके अगर बनाना भी हो तो एक तो पराठा
जो है इजीली आपका रेडीमेड भी बन जाता है। आपने पराठा घर पे बनाया तो मैदे की ज़रूरत होती है, मैदे में आप उस जो मेरे में ख़वातीन को इतना बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी परेशानी उनको पराठा बनाने में होगी, इजीली पराठा बन जाएगा अगर आप मैदे से बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो चिकन है मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले इसमें, मैं सीरियसली बताऊँ, इसमें सिर्फ काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और 2 चमचे दही और तेल, बस इस पे ये बना है। और मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा डाला जो मैं शरबत में भी डालूंगी, बस इसमें आपने इसको पकाना है। और लहसुन और अदरक, ये आपकी रेसिपी तैयार हो। बहुत ज़्यादा मसाले मत डालें वरना जो कबाब रोल का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। सेकेंडली 3 तरह की चटनियाँ बनाई हैं, चटनीज आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। एक मैंने बनाई है दही की, दही का रायता है कि ये बनाया काली मिर्च, नमक और लहसुन का पेस्ट डाला है। दूसरा बनाया पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट हल्का सा इसमें ऐड किया, ये दूसरी चटनी। और तीसरी है इमली का, ये मीठी है, इसमें मैंने गुड़ डाला है और साथ में इमली का पल्प है और इसको मिक्स करके बना दी। अब आपने वही प्याज वगैरह के साथ आपने पराठा लेना है, पराठे में आपने चिकन ऐड करना है और उसके साथ फिर आपने ये तीनों चटनियाँ ऐड करें और प्याज डाल के इसको आप खाएं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा फिलिंग भी है, ठीक है, इजी टू कुक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आसानी से घर पे आप ये बना सकते हैं। और अगर जिनको नहीं चिकन ज़्यादा पसंद होता तो आप कोई सब्ज़ी के भी कबाब बना सकते हैं। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं कुछ ऐसी सब्ज़ी वाली चीज़ भी बनाऊं कि किसी को ये भी मुश्किल ना हो कि वो बल्कि मैं फलाफिल के बनाऊंगी। हाय फलाफिल बेस्ट है, हाँ, बस बहुत अच्छा है वो। हाँ, और वो ये कि वो है भी दाल है और वही वाली बात उस दिन तो मैं इफ्तार अपने घर लेके जाऊंगी। चलें, नाजिया तो आज बना रही हैं पराठा रोल। आगा साहब, आज आप तिब्बे नबवी में किस चीज़ की अफादियत और किस चीज़ की अहमियत के बारे में बता रहे हो हमें? आज मैं जिस बात कर रहा हूँ अंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों की कसम खाई है उसमें अंजीर भी शामिल है। वत्तीनी व ज़ैतून की जो आयत है उसके हवाले से, तो आज हम अंजीर पे बात करेंगे और अंजीर की अफादियत पे बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उससे एनर्जी ड्रिंक भी बनाएंगे और चेहरे के लिए भी और जिस्म के लिए भी एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा आगा साहब, अंजीर का तो जिक्र, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका जिक्र कुरान में है और अंजीर को बार बार रेकमेंड, अंजीर एंड ऑलिव्स, जैतून, ये 2 चीज़ें हैं जिनका बार बार रिकमेंडेशन भी मिलती है। बहुत बीमारियों का इलाज है इसमें जी, बहुत। दरअसल अगर मैं बहुत मुख्तसर से बात करूं, हमें हमारे हज़म के निज़ाम के लिए रोज़ाना कोई ऐसी चीज़ चाहिए, फाइबर, जो कहीं भी कब्ज़ पैदा ना करे। ठीक है, एक्सक्रीट कर दे, निकाल दे जिस्म में से टॉक्सिन्स। अब लोग आमतौर पे कहते हैं इसबगोल की भूसी, बिल्कुल, जो ख़वातीन जानती है, शायद मेरी बात समझ लें कि एक तो होती है बारीक झाड़ू, ठीक है, सफाई करने के लिए, और एक होती है मोटी झाड़ू। तो इसबगोल की जो भूसी वो मोटी झाड़ू है, इसबगोल की भूसी बारीक, और अंजीर मोटी झाड़ू, और इससे भी मोटी झाड़ू चाहिए तो वो अमरूद है। ठीक है, क्लीनिंग के लिए, बेसिकली स्टमक, गट क्लीन करने के लिए। और ये जो कहते हैं कि बहुत सी बीमारियां स्टेम करती हैं आपके स्टमक से, तो अगर आपका पेट साफ है, टॉक्सिन से दूर है, अगर क्लीन है, तो बीमारी से आप बच जाते हैं। कभी कभी तो पेट में से कोई छोटा सा बग चला जाए, फिर उसके बाद हम देखते हैं आपको डायरिया भी हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और जैसे आपने जैतून की बात की, तो वो तो अल्लाह पाक ने भी कुरान में बात की, वतीनी व जैतून, तो कसम खाई है। दरअसल देखिए, जो आपने जुमला इस्तेमाल किया ना कि एज द एंटी टॉक्सिन, जी, ये लोग अगर समझ लेना तो उनको अंदाजा हो कि कॉन्स्टिपेशन का होना, टॉक्सिन्स का मौजूद रहना, बढ़ जाना, और टॉक्सिन्स का निकल जाना, तमाम कॉन्स्टिपेशन का ठीक हो जाना, ये इंतहाई ज़रूरी है। और इससे दूसरी बात ये कि जो लोग हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको स्पेशली कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनके ब्रेन के केमिकल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट होते हैं, उनका ब्रेन काम नहीं करता, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। अच्छा, आई नेवर न्यू दिस, जो आज आप बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस का और ब्रेन का। अच्छा खैर, एनीवे अगर सब एक चीज़ ब्रेन की आपने बात की, तो बच्चे जब माँओं की नशोनुमा, जो माँ जब बच्चा पैदा कर रही होती है और फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है, हमारे माशरे में अक्सर खुराक के मसाइल हैं, स्टंटेड बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अपनी नेग्लिजेंस, मैल न्यूट्रिशन हैं, और अपनी नेग्लिजेंस की वजह से भी बच्चा सही पैदा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा ड्यूरिंग द डिलीवरी भी कुछ प्रोसेस में बिल्कुल, और इस पे हम बहुत आपसे डिस्कस भी करेंगे। सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और सारिम भाई भी एक आज ऐसा एक बच्चा है, ब्रेन डेवलपमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, और बच्चे की एक नेचुरल डेवलपमेंट, मतलब ये बड़ा क्योंकि जिनके बच्चे हैं वो सोच सकते हैं, खुदा ना खास्ता वो कहते हैं ना, एक कांटा भी आपके किसी बच्चे को लगता है, यहाँ जरा सी छोड़ देते तो किस तरह माँ बाप का दिल हिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। जी आगे सब, जी।
اگر بچہ پیدائش کے بعد 3 سے لے کر 4 سیکنڈ لیٹ ہو جائے رونے میں تو اس کے جو برین سیلز ہیں وہ 60% انیکٹیو ہو جائے. بالکل صحیح. اسے اسی کو گولڈن سیکنڈ کہتے ہیں. اس کے لیے ایک علیحدہ ڈاکٹر ہوتا ہے, لیکن سامہ پاکستان میں ہمارے ایسے ہے نہیں. اور سارم بھائی آج تو بلکہ آپ جس بچے کو لے کر آئے وہ سی پی چائلڈ ہے, اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ سی پی چائلڈ کہتے ہیں سیریبل پیلسی کو, مطلب سیریبل دماغی اور پیلسی کمزوری, اور بہت سارے بچوں کے جو برین سیلز ہی ڈیولپ نہیں ہوئے پاتے, نہ ان کو کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے, نہ ان کو اپنی رفع حاجت کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے, اور نہ ہی بچے چل پھر سکتے. تو یہ ماں باپ کے اوپر ان کی ایک ڈپینڈنسی ہوتی ہے. اور سوچیں اگر ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ, اور اسپیشلی اگر ماں نہ ہو, تو آج جو ہمارے جو کیس اسٹڈی ہے یہاں پر, جو بچہ ہے اس کو سیریبل پیلسی ہے, والدہ کی ڈیتھ ہوگی, پھر باپ ان کا خیال رکھتے ہیں. بالکل. اور میں پھر کہوں گا یہاں پہ ہمارے جو بھی آڈینس, جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اس بابرکت میں مہینے کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی, کیونکہ رب تعالیٰ نے اگر آپ کو صحیح بنایا تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے تو پھر آپ ضرورت بن کے سامنے آئے. سارم بھائی تو ہمارے لیے ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ جو ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی ایک یقیناً مسئلہ لے کے آتے ہیں, لیکن اصل میں ہر انسان کو جو سارم بھائی کر رہے ہیں, یا جو عیدی صاحب کرتے تھے, یا جو دوسرے تمام ادارے کرتے ہیں, وہ کرنا چاہیے, دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. سارم بھائی مجھے اس بچے کے بارے میں بتائیے پلیز. سر یہ ابھی ہمارے پاس آیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں, اس کو لے کے آتے ہیں کہ ہم, اور یہ بھی کلیئر کروں کہ جب کوئی کیس لاتے ہیں تو اسی کے لیے نہیں, اس کے پیچھے اور بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. ایک ساتھ تو سب کو لا کے نہ بٹھا سکتے ہیں, تو لوگ اگر اس میں ہیلپ کریں گے تو یہ لوگ جو بیچارے نہیں سنبھال سکتے, اب یہ کوئی 4 سال ہو گئے اس کو, ہم 4 سال تک اس کو کرتے رہے, اس کو سپورٹ. اس کے بچی کا سر اتنا بڑا تھا, اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی. یہ زیادہ سروائیول نہیں ہے جی, لیکن یہ ہے کہ جتنی زندگی ہے, اور ماں باپ کو پیار بھی ان سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے میرے اپنے محلے میں, اور میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ ان کی بھی بچی ایسی ہی پرابلم تھی, اور آج وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہن کوئی اس پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے, تو یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہم سے پہلے. سارے میں میری کزن سسٹر ہے سی پی چائلڈ, سو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا, مطلب یہی ماں باپ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری زندگی سے پہلے اس کو اٹھا لے. وہ سنبھال سکتے ہیں, کیونکہ وہ ماں ہے نا, لیکن اس بچے کی تو ماں بھی نہیں ہے. ماں بھی نہیں ہے, اب باپ ہے, باپ سنبھال رہا ہے. اچھا چلے سنبھالنے کو تو ماں باپ کوئی بھی سنبھال لے, اب باپ نے باہر کما کر کے آنا ہے, ماں نے گھر میں سنبھالنا ہے, ماں گھر میں نہیں ہے, اس کا کمانا بھی چلا گیا, کمانے جائے گا تو گھر میں جو حال ہونا ہے وہ ایک. تو اس میں اسی لیے لے کر کے آئے اس کے کیس کو کہ ہم لوگ مل کے اس کو سپورٹ کریں. بالکل. اور اس مہنگائی کے زمانے میں یہ جو اس وقت, ویسے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی طرح کی افورڈیبلٹی بڑی مشکل ہوتی ہے, ایکسٹرا آرڈینری خرچہ, ڈاکٹرز کے پاس جانا, بار بار ہاسپٹلس کے چکر لگانا, کنوینس کا مسئلہ, اس کی خوراک کا مسئلہ, 24 گھنٹے ایک نرس چاہیے, یعنی کہ مانیٹر ہر وقت کوئی نہ کوئی کرے اس بچے کو. اور پھر معصوم بچے, بالکل صحیح بات ہے کہ اتنے معصوم بچے ہیں. دیکھیں ہمارا پیارا سا جو بچہ ہے وہ اس وقت یہاں موجود ہے. آئیے جی آئیے, یہاں ان کو یہاں بٹھائیے پلیز, ان کو آرام سے آرام سے. السلام علیکم, یہاں بٹھائیے ادھر ادھر. او ہو اے دیکھیں ہنس رہا ہے یہ. یا اکڑ جاتے ہیں نا, ان کا دماغ کام نہیں کرتا, تو بس جی آرام سے بٹھائیے گا, بہت احتیاط سے, بہت احتیاط سے. کچھ کیسز دیکھیں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے تو ہیں کہ ان کو یہاں پہ اپنے ساتھ, ان کو اسٹوڈیو میں بلانے کی تکلیف نہ دیں, لیکن ان کو اسٹوڈیو میں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود ان کو دیکھ لیں. ابھی جو بچہ ہے جس کے والد ماشاء اللہ سے اس کے باپ کے برابر اس کا قد بھی ہو گیا ہے, تو اس کے والد اس کو اٹھا کے لے کر آئے ہیں. اور اس بچے آپ, ہم چاہیں گے آپ ادھر آ جائیے. ہاں, اس بچے کو کوئی ہوش نہیں, میں چاہوں گی ایسا, کیونکہ وہ یہ ڈر اس بات ہے کہ وہ گر نہ جائے, وہ گر نہ جائے. سارم بھائی آپ, پھر میں چاہوں گی آپ ادھر آ جائیں تاکہ ان کے والد یہاں پہ بیٹھ سکیں. سب سے پہلے تو میرے بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور اپنے اس بچے کو لے کے آئے ہیں. لیکن میں مدیہ یہاں پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بھائی ہمارے اس لیے آئے ہیں یہاں پہ کہ میں سما ٹی وی کے اس شو میں اگر چلا گیا تو کاش کوئی شخص یا کوئی ایسا انسان جو میرے بچے کی مدد کرے اور میرا بچہ جو ہے وہ چلنے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ برین ایشو ایسا ہے کہ شاید اس کی 100% تو ڈیولپمنٹ نہیں اب ہو سکتی, اٹس ٹو لیٹ, بٹ یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل شاید ہو جائے آپ کی اور میری مدد کی وجہ سے. خدا را آپ سب لوگوں سے اپیل ہے, سما ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین, جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے, ہم سب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ
कोई ना कोई नेकी ज़रूर करें। और नीचे आप नंबर भी चल रहा है, आप बिल्कुल, हमें और कॉल कर अपनी दी सकते हुई हैं। रकम हाँ। को, चाहे वो 50 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, चाहे वो 100 रुपए हैं, आप प्लीज़ उसको किसी तरह से कम मत समझिए, क्योंकि शायद ये पैसे जो है इस बच्चे की खुराक के नहीं काम आ गिरता, सके, ये इस नहीं बच्चे गिरता। की सफाई के, इस परेशान ना बच्चे हो के खाने पीने के। आप देखिए ये स्क्रीन पे इनके घर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मदिया, आप देखिए किस हालत में ये रह रहे हैं। और इस कंडीशन में लोग सिर्फ अपना खाना ढूंढते हैं कि हम खाना किसी तरह 2 वक्त की रोटी खा लें, और इसी वो कंडीशन रोटी ना में मिले। अगर बच्चे का ख्याल रखना पड़े। आप मुझे बताएं भाई कि माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई आपके बेटे की, और बेटे का क्या नाम है? माइक पास कीजिए मुंह के पास। उमर अली। अच्छा, उमर अली नाम है। और कितनी उम्र का हो गया ये? 8 साल गया, 13 साल चल रहा है। 13 साल हो गए। और डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने बता रहा अभी 4 महीने एक्सरसाइज में गल लेगा, फिजियोथेरेपी हाँ चाहिए आपको। एक्सरसाइज में, और 4 महीने में वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा, जबान भी खुल जाएगा, अच्छा, फिर दिमाग की खुल जाएगी, ऐसा बता रहा। अच्छा, लेकिन ये चलने फिरने के काबिल हो जाएगा अगर फिजियोथेरेपी हुई, या फिर क्योंकि फिजियोथेरेपी भी जो फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज मेरे घर में अम्मा की वजह से आते रहे, तो वो भी बड़े महंगे होते हैं, 60 हज़ार महीने के, 70 हज़ार रुपये उनके देने पड़ते हैं। तो कोई अगर कुछ महीने के लिए अफोर्ड कर ले। और क्या कोई ऑपरेशन भी बताया है डॉक्टर ने इनके लिए? ऑपरेशन को तो नहीं बताया, बस फिजियोथेरेपी बताइए कि फिजियोथेरेपी से ये। तो बाकी आप कैसे करते हैं इस बच्चे का ख्याल? बात है ये 7 साल में हुआ था, मगर इसके माँ भी नहीं है, मैं और ये बच्चे है। ये आप कह रहे हैं पैदाइशी ऐसा नहीं, पैदाइशी नहीं है, 7 साल के बाद हुआ था। 7 साल के बाद क्या बुखार हो गया था इसको? क्या हुआ था इसको? माँ वफात हो गई, माँ नहीं। हाँ नहीं, लेकिन इसको बुखार हुआ था? नहीं, झटका लगा था। अच्छा, आपके और भी बच्चे हैं? और नहीं है, बस ये बच्चे भी यही है, और इनके माँ भी नहीं। मेरे भाई आप करते हैं क्या है, रोजगार कैसे? हम तो रोजगार नहीं, मोहल्ला से उठा के खाता, जो भी मोहल्ले में कुछ दे दे आप। अबे काम धंधा में इसको घर पे कैसा सूट काम जा सकता। देखे ना, ये कितना हमारे भाई के लिए कितना मसला है कि अगर कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ कमाना भी चाहते तो जा ही नहीं सकते। बच्चे की कफालत का, बच्चे का 24। सारे भाई क्या करना चाहिए लोगों को, आप बताइए। एहसन भाई, हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं, अदरवाइज़ ऐसे बच्चे अगर आप यूरोप अमेरिका में देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको जॉब करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर करती है। जी, वो पूरा स्टेट की जिम्मेदारी होती है, और बचपन से उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और उनको जॉब्स देते हैं फिर वो उनको, ताकि वो और नॉर्मल हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई किसी किस्म का भी निज़ाम तो सारे भाई ये सीपी चाइल्ड है। सीपी चाइल्ड के लिए तो हम देखते हैं वो आपको स्पेसिफिकली शिफ्ट्स में नर्स देते हैं, वो उनकी फिजियोथेरेपी कराते हैं, स्टेट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो आपको पैसे भी देगा इस बच्चे के। सारी जिम्मेदारी स्टेट की है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम भी जिम्मेदारी नहीं उठाते। अगर सच पूछो, हमारे लोग भी जो है ना बहुत कम ही होते हैं जो आगे बढ़ते हैं ऐसी चीज़ों में। लेकिन सारे भाई अभी फ़िलहाल ठीक है, हम लोग यूरोपियन सोसाइटी में जितनी भी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं कनाडा और जो भी, हम उनकी मिसाल ही दे सकते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल होता हो तो कुछ भी नहीं उस तरह से देखते हैं, लेकिन हम वो बात करें जो हम सोच सकें कहीं पे इसकी मदद हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम फिजियोथेरेपी कितने महीने इसकी कोई जिम्मेदारी ले? सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं, इनके घर को भी फैसिलिटेट करना है ना, खाना पीना, उसके लिए बिस्तर का ऐसा निज़ाम हो, कुर्सी का ऐसा निज़ाम हो। अब वो तो एक नॉर्मल कुर्सी उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, व्हील चेयर भी इनकी स्पेशल व्हील चेयर आती है, वो भी कोई सस्ती नहीं आती। तो एक आम आदमी के लिए लेना, मैं सोची बच्चों को पैम्पर्स की जरूरत भी है, पैम्पर्स इतने महंगे हो गए हैं बड़ों के। सारी चीजें अब एक आम आदमी का इदारा भी अगर कर रहा है तो कितने लोगों को करेगा? 2, 4, 6 लोग तो नहीं है ना, इतने लोग इदारे पे आते हैं, तो वो जाहिर बात है फिर बोझ तो नहीं है लफ्ज़ कहना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली एक परेशानी तो बनती है इदारे के लिए भी। तो मैं हमारे नाज़रीन से यहाँ पे सारिम भाई आपकी बात माफ़ी चाहता हूँ ख़ता कलामी की, लेकिन मैं लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप कोई नेकी जो है ना, आप उसको जाने मत दीजिए। ये चंद रुपए भी इस बच्चे के बहुत काम आ सकते हैं। आप देख रहे हैं उसका बाप, मैं समझता हूँ कि ये बाप क्या अजीम बाप है जो इस बच्चे की खातिर बैठा है और उसका ख्याल रख रहा है। ये एक मेरे और आपके लिए मिसाल है ये बाप, और इस तरह के बच्चे की कफालत, उसका ख्याल रखना कितना मुश्किल है।
ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ نمبر چل رہا ہے، سارم بھائی بالکل جو ہے وہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، مدھیہ کی بھی ہم بالکل جی، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو ایسے ہیں کہ جن کو بغیر کوئی عبادت کیے ہوئے اللہ پاک نے جنت دے دی، لیکن آپ لوگ اپنی جنت میں انٹری کو خدا کے لیے بہت سارے ایسے لوگ، اسپیسیفکلی وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اولاد کی آزمائش سے گزارا ہے، صاحب استطاعت لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے کچھ اچھا ہو یا پھر اللہ پاک آگے ان کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے، تو ان کی جو مشکلات ان کی اولاد کو لے کے اس کو تھوڑی سی کم کرنے کی کوشش کیجئے. اور آپ ضرور کسی بھی طریقے سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت اچھا فزیو تھراپسٹ ہے تو 2 مہینے کے لیے آپ کر دیں یا 1 مہینے کے لیے، یا پھر اس میں کسی طریقے سے پول ان کر لیں، پر اس میں مدد کیجئے. اور آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص دیکھ رہا جو کہ ان کی والد کو نوکری دے سکے، ان کو ایسا گھر دے سکے جو اپنے گھر میں چاہے آپ کوارٹر میں بھی رکھ سکے، اس بچے کا خیال رکھ سکے، فزیو تھراپی ہو سکے، اس بچے کو خوراک مل جائے، اس بچے کو پیمپر مل جائے، کیونکہ اب وہ بچہ 13 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا نا وہ بچہ، تو اس کے پیمپرز بھی آنے، اس کا سب کچھ آنا بڑا مشکل ہے. میں یہاں پہ ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دین میں جب ہم رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی اتنے شفیق تھے کہ انہوں نے جانوروں کے لیے بھی باقاعدہ اصول بنائے اور ان کے بھی حقوق بتائے، یہاں تک کہ چرند پرند اور یہ نباتات سب کچھ ہر چیز کے حقوق ہیں. یہاں پہ ایک انسان ہے، ایک انسان کا جو کہتے ہیں نا یہ معصوم بچہ ہے اور کسی وجہ سے بیمار ہے اور میرے بھائی مجبور ہیں، تو ایک مرتبہ پھر ہم سما کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کی مدد کیجئے بڑھ چڑھ کے، ہو سکے تو اس رمضان میں شاید ان کی مدد جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کے لیے بے شمار دولت دے. سارے بھائی میں جی آغا صاحب جی پلیز آغا صاحب. مدیحہ نے بھی گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ یہ تو جنتی لوگ ہیں. جی بس میں اتنی سی بات کروں گا کہ کسی جنتی کا ہاتھ پکڑ لیجیے. ہاں کتنی پیاری بات کہ جنتی ہاتھ پکڑ لیں. سارم بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے سامنے ایسا کیس لے کر آئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ان کی مدد کریں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں اور جو ہم آپ کے سامنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں. اللہ پاک آپ کی بھی دنیا کی اور آخرت کی تمام تر مشکلات کو دور کرے. اور اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، کیا کریں جی، وقت بھی مختصر ہے، مجھے کچن میں بھی جانا ہے. نازیہ آپ کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ میرا کام بس پورا ہو گیا ہے، کباب رول پورے بن گئے. میں اس میں صرف ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ٹپ ہے کہ جب بھی کباب رول آپ بنائیں تو اس میں چٹنی اور پراپر جو ہے نا اس کو استعمال کریں. آپ پہلے اس میں چکن ڈال رہے ہیں، چکن کے ساتھ ہی آپ نے اس میں چٹنی ڈالی، پھر پیاز ڈالا، پھر چٹنی ڈالی، اور پھر اس کو اور بہت زیادہ چکن نہیں ڈالے کیونکہ رول نہیں بنتا، ورنہ اسے بہتر ہے سالن روٹی کھا لے، زیادہ اچھا ہے. نازیہ ہم انشاءاللہ واپس آ کے بھی نازیہ سے بات کریں گے، کمپلیٹ مکمل بات کریں، کیونکہ میرا اس قدر اس طرف محو ہے وہ ذہن میرا کہیں اور. میں سوچ رہا ہوں کہ کاش کہ کوئی ایسا شخص اٹھے اور اس کی مدد کر دے. اور ایک مرتبہ میں چاہوں گا اسکرین پہ بھی یہ معصوم بچہ. لیکن بریک پہ چلتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے رمضان کا سما. تسخیر کو میں جان گیا، میں جان گیا، میں جان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، میں جان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، جو مان گیا. اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، رہی ہو ان سے. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، رہی ہو ان سے.
قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بصیرہ دیہی سے موجوں کا ہوا کام تمام، ہاں کام تمام، بصیرہ دیہی سے موجوں کا ہوا کام تمام، ہاں کام تمام، یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، طوفان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اے حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، اے حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، لے کے کاندھے پہ تمہیں صاحب قرآن گیا، قرآن گیا، لے کے کاندھے پہ تمہیں صاحب قرآن گیا، قرآن گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ کیا بات ہے سبھی بھائی، ماشاءاللہ، اتنی پیاری نعت پڑھی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے دو کاندھوں پہ سوار کر کے امام حسین علیہ السلام کو لے کے چل رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ واہ دیکھو کتنی پیاری سواری ہے، تو رسول پاک نے رش سے کہا کہ یہ دیکھو کہ کتنا پیارا سوار ہے، واہ واہ، کہ بار بار ہر جگہ، چاہے ممبر پر، چاہے لوگوں کے ہجوم میں، چاہے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، ہر جگہ بتایا کہ مجھے کتنی محبت ہے میرے حسین سے۔ بے شک، بے شک، بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبھی بھائی نے اتنی پیاری نعت پڑھی، اور آپ کو پتہ ہے سبھی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فصیح الدین سہروردی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بنو سما کی سیگمنٹ کا ابھی ہم تھوڑی دیر میں آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل، جی جی آغا صاحب۔ جی سر، آغا صاحب آج آپ انجیر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے تھے اور ہم بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ جی، انجیر کے حوالے سے، کیونکہ انجیر بے انتہا مقوی ہوتی ہے جی، اور طاقت پہنچاتی ہے، تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا اضافہ جو ہماری انرجی لیول کو بہتر کرے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو انجیر عام طور پر آتی ہے، انجیر میں بیسیکلی 92% پانی ہوتا ہے، اس میں سے 86% پانی نکلا ہوا ہے، اس میں صرف 6% پانی ہے، اس لیے اس کی افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پانی کا استعمال بڑھایا جائے۔ یعنی اگر فرض کریں کہ کوئی شخص لینا چاہتا ہے تو رات کو سوتے وقت گرم پانی میں 3 سے لے کر 4 انجیریں رکھ دے، ابال کر رکھے، صبح نہار منہ یہ انجیریں کھا لے، اور میری درخواست یہ ہے کہ جب وہ پانی پیے اس کے بعد تو اس پانی کے ساتھ درود شریف پڑھ لے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا پھل قرار دیا، اور حضرت ابو درداء کی روایت کے مطابق اس میں کھانے والے کے لیے قبض اور بواسیر سے نجات کی نوید دی گئی ہے۔ کیا بات ہے، کیا آقا صاحب، ایک چیز میں آپ سے وائل یو آر میکنگ دس، میں یہ سوال ایڈ اپ کرنا چاہوں گا، جوڑوں کے درد کے لیے بھی اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، لیکن کس طرح ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ تھوڑا بتائیں گے آپ مجھے؟ دیکھیے، جوڑوں کے درد کے حوالے سے جتنی بھی دنیا میں تشخیص ہے، اس میں یہ بات طے ہے کہ جوڑوں کا درد بنیادی طور پر کسی ٹاکسن کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں ایک دوا استعمال ہوتی ہے، اس کو سورنجان کہتے ہیں، جسے انگلش میں کولچیکم کہتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں جوڑوں کے درد کے لیے ایک دوا استعمال ہوتی ہے، اس کا نام ہے کولچسٹرین۔
तो ये कॉल्चिसिन जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अंजीर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि उन टॉक्सिन्स को निकाल कर वो जोड़ों के दर्द में जो भारीपन की कैफियत होती है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करती है। ज़बरदस्त, क्या बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तलफ़्फ़ुज़ इंजीर है कि अंजीर है? सर उर्दू में आम तौर पे अंजीर कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़बानों में इंजीर भी है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये कि मैंने ये भी सुना है कि इंजीर जो है उसके दाने बड़े अफादियत, स्पेशली किडनी के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी कोई फ़ायदा होता है क्या? नहीं, देखिए बुनियादी तौर पर तो बराह रास्त इसका गुर्दे पर कोई फ़ायदा नहीं है, बराह रास्त नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ये बात कहते हैं कि इसके अंदर क्योंकि एंटी टॉक्सिन प्रॉपर्टीज़ हैं और ये जिस्म से टॉक्सिन को निकालती है, तो इस बात का इम्कान है कि ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन को भी ये कम करती है। इस लिहाज से हम ज़रूर कह सकते हैं एक सेकंड इफेक्ट के तौर पर। लेकिन डायरेक्ट कोई नहीं, लेकिन डायरेक्ट इसका बराह रास्त। अच्छा आगे पर बनाने क्या जा रहे हैं इंजीर से आज स्पेसिफिकली? कोई शेक बना रहे, कोई ड्रिंक बना रहे? जी, मैं एक पेस्ट बना रहा हूँ, इसमें अंजीर है और बालाई है, क्रीम, ये मिला करके मैं इसका पेस्ट बनाऊंगा। इस पेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये बच्चों को दी जाए। क्या बात है। बड़ा मैं जुमला मोतरज़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी रिवायत है कि हर मुआलिज ये कहता है कि 6 महीने के बच्चे को पानी न पिलाओ। बात यह है कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी की ज़रूरत साइंटिफिकली कितनी होती है और 38 में कितनी होती है, इसको अगर कभी एनालाइज़ किया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि 38 में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और क्योंकि हम 4 से 6 महीने के बच्चे को पानी नहीं पिलाते हैं, तो लिहाजा आज की मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो ये है कि 3 से लेकर 4 साल तक के 60% बच्चे जो हैं वो शदीद कब्ज़ में मुब्तला हैं, और वो सिर्फ उस डिहाइड्रेशन की वजह से है जो उन्हें 6 महीने तक पानी न देने की वजह से है। लेकिन वो कहते हैं माँ की दूध में भी तो पानी होता है, ये भी तो कहते हैं कि अगर बच्चा मदर फीड में तो। बिल्कुल सही फरमा रही हैं। बात यह है कि माँ के दूध में पानी होता है, लेकिन मिलावट वाला पानी नहीं होता। बच्चे को 38 में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मतलब जो 38, आप टेम्परेचर की बात करें कि हमारा इलाका गर्म इलाका है और नेचुरली वी नीड मोर वाटर। ये जो रिसर्च आती है कि आप ना पिलाएं, तो वो अंग्रेज़ एक यूरोपियन सोसाइटी से, यूएस कोल्डर इलाकों से रिसर्च आती है कि बच्चे को पानी ना दिया जाए, तो वी नीड किड्स नीड मोर वाटर। सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि जो शख्स पानी की ज़रूरत की बात करें तो गर्मी में उसके पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है, सर्दी में कम होती है। और ये हम सबकी ऑब्जर्वेशन है कि सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं और गर्मियों में हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा। ठीक है, आगे सब शेक का बताइएगा। इतनी मज़ेदार हम अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, ये आगे सब इसके बारे में बताएं। ये मैंने बनाई है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो पेस्ट तो ले लेंगे लेकिन उनका कॉन्स्टिपेशन इससे बेहतर हो जाएगा। इस पेस्ट को बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ख़वातीन अपने चेहरे पर लगाना चाहें तो उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लें तो ये स्क्रब का काम करेगी। वो छोटे छोटे से दाने जो हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं चेहरे पे, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर दवा है, एक्सफोलिएट हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आप पिए भी और कुछ बच जाए, एक आधा चम्मच बच्चे को खिलाए अपने साथ। ठीक है, आगे साहब आप बना भी लीजिए, हम तो इंतजार है, बटन दबाएंगे तो कुछ चलेगा। मैं ये देखें ना, ये बात है ना, मुझे क्लोजअप करके बैठे शोर की वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रिंक बना रहा हूँ उसमें मैंने अंजीर इस्तेमाल की है, उसमें मैं खजूर डालूंगा, उसमें मैं पिस्ता डालूंगा और उसके साथ में थोड़ा सा दूध डालकर एक शेक बनाऊंगा। ये शेक रमजान में अगर आप सब, ये तो टॉनिक हो गया, टॉनिक, ये तो टॉनिक है। अंजीर, खजूर, शहद, पता नहीं क्या, ये जरूर। नाज़िया आप बताइए, आपकी ड्रिंक आपने बताया नहीं। बिल्कुल तैयार होगी है और ये बनी है इमली से, जैसे मैंने बताया था। इसमें इमली का पल्प, साथ में उसमें गुड़ डाला है, गुड़ के साथ मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा और काला नमक, और स्पेशली जो है इसमें फिर पानी से डालकर जो है मैंने इसको ब्लेंड किया और फिर इसको ये तैयार है। अच्छा, इसके मैं बताऊँ, जितने भी मॉकटेल्स होते हैं ना, मैं कभी भी एक साथ जो है ना पूरे ब्लेंड करके नहीं डालती। इसका पल्प मैंने पहले नीचे ऐड किया है विद गुड़, मतलब मीठा था वो, और उसके साथ पहले पल्प ऐड करके फिर मैंने पानी के साथ मिक्स किया इमली को, और वो भी जो है उसमें भी गुड़ डाला और फिर पल्प डाल के गुड़ डाल के फिर उसके ऊपर जीरा स्प्रिंकल किया, ताकि हर चीज का अलग अलग जायका आ सके। ये बड़ी जबरदस्त इंटेलिजेंट बात है भाई। सऊदी वगैरह में ज्यादातर ऐसे ड्रिंक्स पिए हैं जो इस तरह के मॉकटेल्स होते हैं, बहुत मजा आता है। जब आप हनी भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, अलग अलग जो फ्लेवर आता है ना इसका। अच्छा, अब क्योंकि हमें आगे चलना है बनो समा की आवाज की जान, लेकिन आगा साहब आप किससे एक सवाल मैं करना चाहूँ, इमली जो है वो बहुत फायदेमंद है ये गर्मी में, रोज़ों में?
جی इमली में क्योंकि बहुत ज़्यादा मकदार में विटामिन सी होता है और विटामिन सी के बारे में ये बात तय है कि ये जिगर के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है। विटामिन सी वैसे ही इंसान को मुसलसल ज़रूरत होती है, तो इमली के फ़वाइद में ये बात भी शामिल है। लेकिन मैं हैरत कर रहा हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने इतनी अच्छी दवा बना दी है कि उसके अंदर गुड़ भी शामिल कर दिया है, जो एनर्जी लेवल को भी बेहतर करता है, और विटामिन सी की वजह से वो हमारे जिगर के अमराज के लिए एक बेहतरीन दवा बन जाती है। और गुड़ के इस्तेमाल के बाद कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाता है। और ये मैं रिकमेंड करूँगा कि हेपेटाइटिस सी के पेशेंट जिनको लिवर की तकलीफें हैं वो अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच जी। आगा साहब ने हम बता दिया कि मंजीर के टॉनिक जो ईमेल लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, मेरे आपके इनबॉक्स पे और समा के पेज पे, अगर वो आगा सबसे कुछ पूछना चाहें तो उनको ये तो बताएं कि वो पूछ बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। आप मैसेज कर सकते हैं, नाजिया से ही पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ फरमाइश करना चाहते हैं तो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। आगा साहब हमारे साथ मौजूद है किचन में, बल्कि आगा साहब से कुछ और भी पूछेंगे। नाजिया, थैंक यू सो मच। नाजिया ने तो डिश आउट भी उतनी कर दी है। बनो समा की आवाज़ सेगमेंट का आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाकायदा आपके सामने हम आगाज़ करते हैं। सभी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, फसी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे जूनियर जूरी मेंबर्स हैं। हमारे साथ मारुख भी हैं और हमारे साथ असद भी हैं। तो मारुख, ये बताएं कि पहली आज हमारे साथ कंटेस्टेंट कौन है और कहाँ से है? जी, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बनो समा की आवाज़ आज से इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया है। हमारे साथ आज की जो पहली कंटेस्टेंट हैं वो कराची से हैं। नाम है जी उनका अनमता अहमद। तो ठीक है जी। अच्छा, असद साथ मौजूद है। और असद, हमारे दूसरे कंटेस्टेंट कहाँ से हैं? यकीनन लाहौर के हैं, मैं जानता हूँ। आप उनका प्लीज़ तारुफ कराइए। जी हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो लाहौर से हैं, मोहम्मद तुफैल, जो कि हुजूर की बारगाह में इंशाल्लाह मदद सराय करने का शरफ हासिल। माशाल्लाह। और मैं हमारी जो ऑडियंस जो हमें देख रही है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो ख़ास पार्टिसिपेट करें हमारे बनो समा की आवाज़ में, क्योंकि ये आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है। और चूँकि मदिया पहले इसका हिस्सा रह चुकी है और हमारे डायरेक्टर जो सुहेल भाई हैं वो भी इसका हिस्सा रह चुके, तो मुझे ये पता चला कि समा का मोस्ट पॉपुलर जो सेगमेंट रहा है वो बनो समा की आवाज़ रहा है। और फसी भाई भी साथ के साथ रह चुके हैं, तो ये हमारे दिलों के बड़ा करीब सेगमेंट है। हाँ, डे वन से हम भी नहीं थे, शुरू हुआ बनो समा की आवाज़ उस वक्त से इसके साथ बिस्मिल्लाह करें। तो जी हम बिस्मिल्लाह करेंगे कराची की कंटेस्टेंट अनमता से। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे मैं इस
जनाब, वेलकम बैक। और बनो समा की आवाज़ जो हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है, आप देख रहे हैं। और रमज़ान का समा ये आप लोगों का ख़ास प्रोग्राम है। एक पार्टिसिपेंट अनमता की आपने आवाज़ सुनी, उसके कमेंट्स बिल्कुल हम कुछ ही देर में लेंगे, लेकिन हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट भी वेट करें। असद अयूब, आप हमें बताएंगे हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट कौन है और कहाँ से हैं? एक मरतबा फिर बताइए प्लीज़। एहसन भाई, हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं लाहौर से मोहम्मद फैसल तुफैल। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। फैसल साहब को बुलाइए और बिस्मिल्लाह कीजिए। दिल में उतरते हर्फ से दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा मोजेज़ा हुस्ने सौत का मोजेज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। दोनों पार्टिसिपेंट्स बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने पढ़ा है, माशाल्लाह। अच्छा, जो लाहौर से थे उनका नाम क्या था? फैसल। फैसल लाहौर से हमारे साथ, और अनमता हमारे साथ कराची से मौजूद है। क्योंकि हमने सुनी थी तो बिल्कुल सभी भाई, आप अनमता के बाद कमेंट्स देते हैं। उनकी बड़ी खूबसूरत कलाम। अनमता की बहुत खूबसूरत आवाज़ है और कलाम भी उन्होंने अपनी आवाज़ के एतबार से नहायत ऐसा मौजू चुना है जिसको वो भरपूर तौर पर अदा कर सकें, और बहुत खूबसूरत नोट्स लिए उन्होंने, खूबसूरती से अदा किया। बस मुझे सिर्फ़ एक जगह थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि जब हम बाज़ लफ्ज़ों पर
غیر ضروری طور پر زیادہ وقف کرتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے اور دھن کا بہاؤ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نبھا لیا اس کو، لیکن یہ میں مقابلے سے الگ ایک بات بتا رہا ہوں کہ جتنا رکیے لفظ پر جتنا لفظ کے تاثر کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. صحیح. اور بہت خوبصورت پڑھا انمتا نے، بہت جی خوش ہوا، بہت دعائیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. فصیح بھائی آپ کہیے گا. ماشاءاللہ میں نے ان کو اور بھی جگہ سنا ہے انمتا کو، لیکن آج ضرور سے زیادہ ٹھہراؤ تھا ان کا. اتنا ٹھہراؤ ہونا نہیں چاہیے، جتنے کم وقت کے اندر آپ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اور لہن کے ساتھ کلام ڈیلیور کریں اتنا اچھا ہے. واللہ بہت اچھا پڑھا ہے. صحیح. اچھا ایک اور چیز جو کہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ دیکھیں کہیں کہیں جگہوں پہ نا احسن ہمارے جو نعت خوان ہیں وہ اتنا اپنے سروں پہ سروں کو اور مرکیوں کو سوار کر لیتے ہیں کہ وہ جو نعت کا جو جذبہ ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے. نعت اب کلاسیکل انداز میں چلی گئی ہے. اور فیصل کے بارے میں بتائیں گے جی، اب جو لاہور سے ہمارے فیصل بھی بہت باصلاحیت پڑھنے والے ہیں اور ان کے پڑھت سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ریاضت کی ہے. ظاہر عمر میں بھی بڑے ہیں انمتا سے، لیکن فیصل کا جب انترا انہوں نے لیا ہے نا تو انترا استائی کے حساب سے ویسا نہیں آ سکا بھرا ہوا جیسا اس کی ریکوائرمنٹ تھی. مطلب اگر آپ نے استائی کے اسکیل پہ شروع کیا تو اب انترا لازمی اس سے اوپر جائے گا اور کھلا ہوا جائے گا. بالکل. فیصل ایک جگہ جب پہلا انترا انہوں نے اٹھایا تو لگا کہ جیسے وہ اپنی رینج کو پہنچ نہیں سکے صحیح. بعد میں انہوں نے اس کو آواز ٹوٹی بھی ان کی، آواز نبھائی. لیکن یہ اچھا پڑھنے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ مقابلہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹپس سے انہیں یہ سمجھا سکیں کہ بہتر کیا کام کریں اور بہتر کیا کر سکیں. دونوں بہت باصلاحیت. جی نہیں، فیصل نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. میرے لحاظ سے انہوں نے مجھے مطمئن کیا. آپ کو مطمئن کیا. چلے ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جو انمتا کا جو کوڈ ہے دیٹ از 01 اور جو ہمارے بھائی فیصل ہیں لاہور سے ان کا کوڈ ہے 02 اور نیچے آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر، کیونکہ احسن بھی لاہور سے ہے، میں بھی لاہور سے ہوں، کہ ہمارا لاہور بھی تگڑا رہے. اور کراچی بھی میرا شہر ہے. اب میں ایگزیکٹلی میں بھی کراچی سے ہوں، دونوں اپنے شہر ہیں. تو دونوں کنٹیسٹنٹس کے ساتھ نا یہ دل دھڑک رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے. 0317777347. جی واٹس ایپ کیجئے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے، پارٹیسپینٹس کی حوصلہ افزائی کیجئے. یہ جو بنو سما کی آواز ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی جائے، سنی جائے اور بہت سے پورے پاکستان سے بچے ہم سلیکٹ کریں اور یہاں پہ سما کے اس پلیٹ فارم سے آپ تک ان کی آواز پہنچے. ایک بریک کا وقت ہے اور کچھ دیر میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. ہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب.
میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شوکت سنجروں سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق و حضور و اس طرح عقل غیاب و جستجو عشق و حضور و اس طرح شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب جی ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا ہے بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہی خوبصورت محفل آپ کے لیے سجائیے دیکھتے رہیے رمضان کا سما جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ویلکم بیک جناب آج جمعے کا خاص دن تھا اور دن ہے انفیکٹ ابھی تو کچھ لمحات ہیں اور یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں اور جمعے کا جو دن ہے اور ہمارا پہلا جمعہ اور روزہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر جمعے کے دن درود و سلام بھیجا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اس کو خود سنتے ہیں اور خود جواب بھی دیتے ہیں تو جمعے کا خاص دن ہے اور ابھی بھی قیمتی لمحات جاری ہیں اور کہا یہ جاتا ہے یہ جو افطار سے پہلے کا وقت ہے یہ خاص دعاؤں کا ہوتا ہے تو اب جہاں بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ملک کے پاکستان کو وطن عزیز کو یاد رکھیں یہیں سے بات میں آگے کیری بھی کروں گی کہ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ تر جو ہم لوگ ہیں وہ اپنا پیشنس کھو دیتے ہیں سو سارے دن کی اتنی محنت آپ اتنی محنت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اس ٹائم میں اسپیسیفکلی میرے وہ بھائی حضرات وہ لوگ جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں وہ جتنا ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں کیونکہ اس مہینے ٹریفک حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنی گاڑی میں کھجور رکھ لیں پانی کی بوٹل رکھ لیں لیکن ریش ڈرائیونگ مت کریں غصہ نہ کریں اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھ میں جاتے جاتے کیونکہ جیسے یہ دن بھی رخصت ہو رہا ہے اور یہ اس رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے کوئی اچھی سی پیاری سی نیکی ضرور کر دیں کسی سے پیار سے بات کرنا اخلاق سے بات کر دینا اچھا سوچ لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور رمضان میں تو سوچیں انٹو 70 تو سوچیں اس کا کتنا ثواب ہوگا بالکل اور مدیہ رمضان میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض جیسا فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ اور انفیکٹ اس سے بھی کہیں زیادہ تو ہمارا تو صرف یہ کام ہونا چاہیے کوشش ہونی چاہیے کہ میکسیمم جتنی نیکیاں کما سکیں بنو سما کی آواز ایک بہت ہی ہمارا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور بڑا فیوریٹ ہے آپ سب لوگوں کا تو ہمارے جو جونیئر جو ججز ہیں وہ بھی موجود ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے اسد آپ یہ بتائیے معروف آپ بھی پلیز بتائیے مجھے دیکھیں احسن بھائی ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے آج سنا کہ 2 ثنا خانوں نے آج پڑھا ماشاءاللہ اور سبھی بھائی سے اور فصیح بھائی سے ہم بریک میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ مقابلہ کافی ٹف ہوتا جائے گا کیونکہ آج بھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا 2 ثنا خانوں نے پڑھا اس طریقے سے انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ثنا خان آتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اور سبھی بھائی فصیح بھائی انشاءاللہ اچھا مجھے معروف یہ بتائیں کہ کیا ابھی بھی کچھ مارجن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ اس بنو سما کے آواز کے سیگمنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان ہو جائے یا پھر آپ لوگوں نے سوچا کہ وائلڈ کارڈ انٹری کے لیے سفارش کریں گے دیکھیں سلیکشن تو ہمارے جو ٹاپ 40 کنٹیسٹنٹس ہے وہ ہو چکی ہے بٹ آگے جا کے دیکھیں کیونکہ ابھی ٹاپ 5 جتنے پرفارمنس ہوں گے 5 دن کے ان میں سے پھر سلیکشن ہوگی پھر ڈیلی بیسس پہ ایسے ہوگا
ہاں تو وہ ابھی پورا کنفرم نہیں ہے. اگر آگے انشاءاللہ ہوگا تو وائلڈ کارڈ انٹری بھی ضرور ہوگی, لیکن وہ انہی کنٹیسٹنٹس میں سے ہوگی. ٹھیک ہے, ویری نائس جی. چونکہ ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, انفیکٹ وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک بہت فرمائش میں چاہتا ہوں, بلکہ لوگ ہم سے فرمائش کریں تاکہ لوگوں کی فرمائش ہم پوری کیا کریں. ہمارے اتنے فصیح بھائی, سبھی بھائی یہاں موجود ہوتے ہیں, اسد بھی ہیں, اور جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں کلام, تو سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, اس کی فرمائش بھی, اور میں چاہوں گا بھی کہ ہم اسی کے ساتھ کلوزنگ بھی کریں. تو سر اگر آپ سب مل کے ہم اس کو پیش کریں گے. بسم اللہ جی. سب سے اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. وہ بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا سبحان اللہ. میں کو منہ چاہیے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سبحان اللہ, سبحان اللہ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ بہت خوب, اور یہ کلام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. آپ پلیز جاری رکھیے, جاری رکھیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیے. آج کے اس پروگرام محفلیں آسمان پر جاری ہیں, عرش پہ جاری ہے, فرش پہ جاری ہے, جاری رہیں گی. اس جاری کلام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اللہ نے کے بعد. سبھی مشعلیں بجھ گئی, جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ